میرے دوست، میرے ساتھی، السلام علیکم۔ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں، بڑھیا ہوں، عافیت سے ہوں۔ میں آپ کے بہتر کے لیے اللہ سے دعائیں کرتا ہوں، آپ کے لیے عافیت، آسانی، سہولت عطا کرے۔ میرے دوست، میرے ساتھی، کیا ہمارا پولیٹیکلی جنازہ نکل گیا؟ کیا پولیٹیکلی ہم اپنے آپ کو آخری پیدان پہ سمجھیں؟ لگ تو ایسا ہی رہا ہے جس طرح سے ہم نے سیکولر پارٹیوں کو، جس طرح سے ہم نے کامنل ہٹ کے جن پارٹیوں کو چنا، جدیو کو چنا، راشٹریہ جنتا دل کو چنا، کانگریس کو چنا، بھاجپا کو چنا، مالے کو چنا۔ کیوں چنا؟ اس لیے چنا کہ ہماری اور ہندوستان کی اور اس ملک کی امن اور شانتی کا بکھراؤ نہ ہو، اس ملک میں شانتی کے نام پہ ایک ننگا ناچ نہ ہو، اس ملک میں شانتی کے نام پہ ایک دھرم وشیش کی پارٹی ایک دھرم وشیش کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان کر دے کہ ہم آپ سے کھلی جنگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جس طرح سے وقف بورڈ کے لیے بھاجپا نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، کیا ہندوستان میں اس سے بڑا مدعا کوئی نہیں تھا؟ جس طرح سے پریشان کیا بھاجپا نے، جس طرح سے نام نہاد پارٹیوں کو نیست نابود کر کے اور ایک وقف بل کو لا دیا، اور جس طرح سے اس نے ترمیم کیا کہ بھائی 2 مسلمان رہیں گے، 2 ہندو رہیں گے، 2 عورتیں رہیں گی، 2 یہ رہیں گی، 2 وہ رہیں گی۔ کیا صرف مسلمانوں کے پراپرٹی کے اوپر، کیا مسلمانوں کے اختیارات کے اوپر ہی 2 ہندو رہیں گے، 2 عورتیں رہیں گی، 2 دلت رہیں گے، 2 یہ رہیں گے، 2 وہ رہیں گے؟ جس طرح سے سپنا ہے مسلمانوں کو بانٹا، اور جس طرح سے مسلمانوں میں دلت کو، مہادلت کو، او بی سی کو، بیکورڈ کلاس کو سامنے لا کر کہ ہم یہ دیں گے، ہم وہ دیں گے۔ پہلے اپنی مندروں میں تو یہ با اختیار بنا دیں دلتوں کو، پہلے اپنے مندروں میں تو با اختیار بنا دیں عورتوں کو کہ بھائی وہاں عورتیں بھی ممبر ہوں گی، وہاں دلت بھی ممبر ہوں گے، وہاں مہادلت بھی ممبر ہوں گے۔ یہ سارا تو کچھ کیا نہیں، انہوں نے لے دے کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک علل اعلان جنگ کا اعلان کر دیا۔ میں آپ کو مولانا کیا تو نام تھا ان کا، ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا مولانا علی میاں ندوی۔ مولانا علی میاں ندوی وہ صلاحیت کے مالک تھے جن کو خانہ کعبہ کی چابی حوالے کی گئی تھی۔ ایک چابی مولانا علی میاں ندوی کے حوالے ہوتی تھی کہ آپ جب چاہیں یہاں آئے جائیں۔ انہوں نے ایک بات کہی تھی بہت پہلے کہ اگر مسلمانوں نے پولیٹیکلی طور پہ اپنے لیے ایک محاذ نہیں کھولا اور پولیٹیکلی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط نہیں کیا، تو ایک دن آئے گا کہ ہندوستان سے مسلمانوں کا جنازہ نکل چکا ہوگا۔ ہندوستان میں مسلمان دنیا کے سب سے آخری پائدان پہ ہوگا، اس ملک کے سب سے آخری پائدان پر ہوگا۔ نہ اس کی کوئی پہچان ہوگی، نہ اس کی کوئی ڈگنیٹی ہوگی، نہ اس کا کوئی وجود اس ملک میں باقی رہے گا۔ بڑی تعداد میں رہنے کے بعد بھی سمندر کے جھاگ کی طرح یہ ادھر سے ادھر مارے پھر رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم مسلم پارٹیوں کے جو فیور میں بات کرتے ہیں، جو مسلموں کے حق کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان سے کھڑے ہو کر کٹ ٹو کٹ، ان میں جو ودھائک ہیں مسلمان، ان میں جو ایم پی ہیں مسلمان، ہم ایک ٹیم تیار کریں جو ان سے کھڑی ہو کر 1500 کا مجمع ان سے سوال کرے کہ کیا آپ نے سیکولر کے نام پہ ہمارا جنازہ نکالا؟ کیا سیکولر کے نام پہ ہماری آپ نے عزت لوٹی؟ کیا سیکولر کے نام پہ اس ملک کو ایک ایسی جنگ میں ڈھکیل رہے ہیں جس جنگ کا آخری انجام اس ملک کو تباہ کر دینا ہے، اس ملک کو برباد کر دینا ہے؟ یہ 100 کروڑ سے 150 کروڑ قوم لڑے گی آپس میں، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ہم نے آپ کو امن کے لیے، ہم نے آپ کو شانتی کے لیے، ہم نے آپ کو لوگوں کے نفع کے لیے، ہم نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے اور مسلمانوں کی آواز سنسد میں، ویدھان سبھا میں اٹھانے کے لیے آپ کو بھیجا تھا۔ سیکولر پارٹیوں کے نام پہ کہ کیا ہم نے آپ کو مسلمانوں کو اس طرح سے بیک فٹ پہ لانے کے بھیجا تھا؟ ایک ٹیم تیار کریں، ایک ساتھی تیار کریں اور اس پر فکر کریں۔ ہم انشاءاللہ ہر حال میں جان، مال، تن، من، دھن کی قربانی کے ساتھ آپ حضرات کے ساتھ ہیں۔ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اٹھیں اور اس ملک کی امن کو خراب نہ ہونے دیں، اس ملک کی شانتی کو خراب نہ ہونے دیں، اس ملک کے ماحول کو ہم زہر آلود نہ ہونے دیں، ورنہ گھر جلیں گے سب کے، ہمارا گھر یہاں اکیلے تھوڑے ہی ہے۔